متاع دنیا، اس کی تزئین و آرائش، اس کو اس لیے انسانوں کے لیے مزین کیا گیا ہے کہ تاکہ ان کو آزمایا جا سکے، ان کی آزمائش کی جا سکے، ان کا امتحان لیا جا سکے، اسی لیے ان کو خوشنما بنا کے پیش کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الکہف آیت نمبر 7 میں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور ان کو دیکھیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ یہ ہماری آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے ان چیزوں کو خوشنما بنایا گیا ہے، ان چیزوں کے اندر خوبصورتی پیدا کی گئی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 108 میں فرمایا، کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، اسی طرح ہم نے ہر جماعت کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے، تزئین پیدا کر دی ہے، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ انہیں ان کاموں کی خبر دے گا جن کو وہ کرتے رہے۔ اب ان دونوں آیات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات بخوبی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ان چیزوں میں لوگوں کے لیے تزئین اور خوبصورتی رکھی گئی ہے، ان چیزوں کو لوگوں کے لیے مزین اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان کو آزمایا جا سکے، ان کو امتحان میں ڈالا جا سکے، کیونکہ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے، جانچنے کے لیے، اسیس کرنے کے لیے، ایویلویٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے اس کو پڑھایا ہے، اگر آپ نے اس کو لیکچر دیا ہے، کوئی چیز سمجھائی ہے، جب تک آپ اس کے بعد اس کی ایویلویشن نہیں کرتے، اس کی اسیسمنٹ نہیں کرتے، اس کا جائزہ نہیں لیتے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو بات کتنی سمجھ آئی ہے اور کتنی نہیں آئی ہے، اور آپ اس کو کوئی گریڈ بھی نہیں دے سکتے کہ اس کو میں اے پلس گریڈ دوں یا اے دوں یا بی پلس دوں یا بی دوں، اور اس کو میں کس پرسنٹیج میں لے کے آؤں۔ ہر کسی کو کسی پرسنٹیج میں لانے کے لیے، کوئی گریڈ دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے۔ تو یہ جو ان چیزوں کو مزین بنایا گیا ہے، ان چیزوں کو خوبصورت بنایا گیا ہے جو کہ اس آیت کے اندر مذکور ہے، یہ ابتلا کے لیے ہے، آزمائش کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے، تاکہ گریڈنگ کی جا سکے کون کس حد تک اچھا مسلمان ہے، کون بہتر مسلمان ہے، کون اس میں پاس ہوتا ہے اور کون اس میں فیل ہوتا ہے۔